سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔ سورہ کاف کے اندر آتا ہے جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہوا، تفصیل کا وقت نہیں ہے کیونکہ موضوع یہ ہے حضور کے والدین کریمین، وہ جو دیوار اس بستی میں گئے، کھانا انہوں نے نہیں دیا، پانی نہیں دیا، رہائش کا انتظام نہیں کیا، اور حضرت خضر نے کہا موسیٰ مل کر یہ دیوار بناتے ہیں، دیوار بنا دی۔ تو بعد میں جب کول کھلے انہوں نے کہا کہ آپ نے جو حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، بے مروتی کا مظاہرہ کیا، آپ نے دیوار بنا دی۔ اب قرآن کے اندر وہ لفظ ہے، جب معاملہ کھلا حضرت خضر علیہ السلام نے سارے واقعات، کشتی کیوں توڑی اور بچہ کیوں مارا، اس دیوار کو کیوں بنایا، اس دیوار کے بنانے کے بارے میں قرآن کے اندر الفاظ ہے۔ انہوں نے کہا یہاں دو یتیم بچے تھے، ان کا باپ فوت ہو گیا اور خزانہ یہاں رکھ گیا تھا، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے، دیوار بنا دی ہے، بڑے ہوں گے تو خزانہ نکال لیں گے۔ قرآن کے الفاظ یہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ صالح تھا، باپ نیک تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں نہ باپ ولی تھا، نہ دادا ولی تھا، نہ پردادا ولی تھا، نہ سکر دادا ولی تھا، وہ ہائی سوائیور 21ویں پشت پر جا کر ایک ولی گزرا تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے 21 پشتوں کو پاک فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 21ویں پشت پر ایک ولی گزرا تھا، مفسرین نے لکھا، اللہ نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس 21 پشتوں میں ایک صالح کی وجہ سے 21 پشتوں کو جناب پاک کر رہا ہے۔ محمد عربی کے صدقہ مصطفیٰ کے ماں باپ کو نہیں پاک کر رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر جو ہے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کا ذکر یہ بدبخت کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، استغفر اللہ۔ میں نے شاید وہ تیسرا قول اپنی بیان 3 اقوال بیان کی، چوتھا شاید بیان نہیں کیا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین کو حضور نے اللہ کے اذن سے زندہ کر کے کلمہ پڑھایا، اس پر میں دلائل عرض کروں گا کہ زندہ کر کے کلمہ پڑھایا، آگے چل کر میں دلیل اس کی عرض کروں گا آپ کی خدمت۔ تو یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کی شان اور مقام اتنی بلند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ مریم کے اندر فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تجھے یکگونا جہان کی عورتوں پر ایک فضیلت بخش دی۔ تو علماء نے کہا کہ جس ماں کے شکم اقدس میں اس حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، ان کی ماں کو رب پاک بھی کرتا ہے، چنتا بھی ہے، دنیا کی عورتوں پر فضیلت بھی دیتا ہے۔ تو عیسیٰ شب معراج مسجد اقصی میں مقتدی بن کر کھڑے تھے، اگر مقتدی کی ماں کو رب پاک کر رہا ہے تو جو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے ان کی ماں کو رب نے کتنا پاک فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو رب فرما رہا ہے ہستفاق یا مریم ان اللہ ہستفاقے وطہرکے، اللہ نے تجھے پاک کر دیا ہے، جس کے شکم اقدس میں حضرت عیسیٰ نے آنا ہے ان کو رب نے پاک کیا ہے، تو میرے آقا کی ماں امی جان سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کو کروڑ مرتبہ زیادہ پاک فرمایا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضرت مریم کے بارے میں فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ کائنات ہے، وہ صدیقہ ہے، وہ طاہرہ ہے، وہ طیبہ ہے۔ ہاں ان کی بڑی فضیلت ہے کہ وہ ان کے شہزادے، ان کے صاحبزادے لخت جگر حضرت عیسیٰ ہے، وہ صدیقہ ہے تو ضرور صدیقہ ہے، لیکن جن کے لخت جگر، جن کے جگر پارے محمد عربی ہے، وہ سارے جہانوں کی صدیقہ، وہ سارے جہانوں کی صدیقہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے تھے حضرت مریم آپ کی عظمت کو سلام، لیکن آپ کے پاس صرف ایک نسبت ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ تو زہرا
وہ بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں. سیدہ فاطمہ تو زہرا کہا 3 نسبتوں کی حامل ہے. ان کے بابا سیدنا علی شیر خدا ولیوں کے سردار, ان کے بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار, ان کے ابا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے امام و پیشوا. کہا حضرت عیسیٰ کی ماں کو 1 نسبت ہے, فاطمہ الزہرا کو 3 نسبتیں ہیں. تو اگر بیٹی کی یہ شان ہے تو ماں کی شان کیا ہوگی؟ بیٹی کی یہ شان ہے, ماں کی کیا شان ہوگی؟ پھر آگے چلیے, اللہ پیغمبروں کی ماؤں سے خطاب کرتا. ایک آیت کریمہ شاہ صاحب نے پڑھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یہ دعا مانگتے تو ہم نماز میں پڑھ ربنا اغفر لی والدی, بڑو سارے ربنا اغفر لی والدی, اے اللہ مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو. ماں باپ کافر و مشرک ہوں تو نبی ان کے لیے دعا مانگ سکتا ہے؟ بولو. تو نبی علیہ السلام نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, رسول اللہ کو پر قرآن مجید کے نازل ہونے سے 3000 سال قبل یہ دعا مانگی. حضرت ابراہیم نے اللہ کو خلیل کی دعا اتنی پسند آئی کہ 3000 سال کے بعد خلیل کی دعا کا ذکر حبیب کے قرآن میں فرما دیا. کہ حضور کو اتنی پسند آئی, حضور نے نماز کے اندر رکھ دی, ربنا اغفر لی والدی, اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے. ہمارے پاس جو بچے پڑھنے آتے ہیں, آپ صاحب نے ذکر فرمایا الحمدللہ اس وقت 35 سے 40 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, 13 بچے حفظ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو بچے, ایک بچہ آیا, ان سے میں نماز سنی, تو آگے قاری صاحب ہمارے الحمدللہ یہ وہاں مدرس ہے, بہت خوبصورت طریقے سے وہاں پڑھا رہے ہیں. ایک بچے سے نماز سنی, وہ ربنا اغفر لی کے بجائے دوسری دعا پڑھ رہا. تو میں نے کہا یہ کہ انہوں نے کہا ہمارے قاری صاحب نے اسی طرح پڑھائی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس نے اصال ثواب ہے تو دوسری اصال ثواب کوئی نہیں ہے. یعنی وہ دعا بھی بدل دی جس کے اندر اصال ثواب ہے, ربنا اغفر لی والی دعا ہی بدل دی. اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو یہ حضرت ابراہیم نے مانگی کہ میرے ماں باپ کو بخش دے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے بھی پہلے دعا مانگی, ربنا اغفر لی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. حضرت نوح نے بھی دعا مانگی جو اس کائنات میں پہلے رسول بن کر آئے, اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے. تو نوح کے ماں باپ بھی مومن, ابراہیم کے ماں باپ بھی مومن, تو مصطفیٰ کے ماں باپ مومن نہیں ہوتے؟ جو امام الانبیاء ہے, جو سید المرسلین ہے, جو تاجدار ابو عجم ہے, جو روح کائنات ہے, جو فخر موجودات اور باعث تحلیق کائنات ہے. پھر حضرت اسحاق کی والدہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید. حضرت اسحاق کی والدہ, فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس اور آ کر حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ بڑے مہمان آئے ہیں, اسے پوچھنے لگے پانی پینا جو وہی آ کے نہیں کو نہیں پینا ہے. لیکن وہ ان کا رویہ طریقہ یہ تھا, پوچھتے نہیں ہیں. مہمان آ کر بیٹھے ہیں, جا کر بکرا بھون کر لے آئے. جناب آپ تناول فرمائے. انہوں نے کہا نہیں اسی تو فرشتے ہیں, اسی تو نہیں بکرا کھانا. اچھا تو کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کیا ہے نال والی جی بستی ہے نا لوت دی, اس بستی نو تباہ کرنے واسطے آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑے, وہی تفصیل بھی نہیں جانتا وقت, یہی بیماری جس جڑی ہون لیگل ہو رہی ہے ہومو سیکسویلٹی, وہ شکار سی بستی جدی وجہ تو کر کے تباہی. حضرت سارا بوڑھی ہو چکی تھیں, وہ پاس کری تھیں. تو حضرت سارا نے, وہ فرشتوں نے کہا ان کو خوشخبری دیں, اللہ ان کو بیٹا عطا فرمائے گا. اچھا بولو نا سبحان اللہ, بیٹا عطا. تو وہ انہوں نے کہا فتح کا, وہ ہنسنے لگی, اس عمر میں مجھے بیٹا, اس عمر میں. تو کہا کہ نہیں, اللہ اس بشارت ہے اسحاق کی, ومن وراء اسحاق یعقوب, اسحاق کی بھی بشارت دے رہے, ایک بیٹا ہوگا اسحاق ہوگا, اس کا آگے ایک بیٹا ہوگا وہ یعقوب ہوگا. بیٹے کی بھی خوشخبری دی, پوتے کی بھی خوشخبری دی. حضرت سارا نے وہاں تعجب کیا. تو قرآن مجید کے الفاظ سنیے, جب انہوں نے تعجب کیا نا تو قرآن مجید میں آتا ہے وَقَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, انہوں نے کہا اے سارا آپ اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہیں, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے نبی کے گھر والی تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں, اللہ کی برکتیں ہوں, تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں بیٹا بھی دوں گا, پوتا بھی دوں گا. تو حضرت اسحاق کی والدہ سارا علیہ السلام نبی کی ماں ہے اور نبی کی بیوی ہے, ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں. جو اسحاق کی ماں ہے اس ماں پر کتنی رحمتیں ہوں گی جو محمد عربی کی ماں ہے. سبحان اللہ.
جو مصطفیٰ کریم کی ماں ہے ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول کتنا ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. بولو قیامت تک ہوتا رہے گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر سن لے. قرآن مجید میں آتا ہے کتنے نادان ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں حضور کے والدین مومن نہیں تھے. نادانوں سارے نبیوں کی ماؤں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے اور اللہ محبت سے کر رہا ہے. کہتے ہیں میری رحمتیں اور برکتیں ہوں اس گھرانے پر جہاں نبی کی بیوی رہتی ہے, جہاں نبی کی ماں رہتی ہے, اس گھر میں میری رحمتیں اور برکتیں ہوں. یہ قرآن کے الفاظ ہے. تو اس گھر میں کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں ہوں گی جہاں میرے آقا کی امی جان سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا اور میرے آقا کے والد گرامی حضرت عبداللہ رہتے تھے. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا کتنا بڑا وہ گہوارہ ہوگا. امریکہ میں اسلامی دعوت غیر مسلموں کو مسلمان کرنے, تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں جاننے کے لیے معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب, لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے.